یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ بڑے غور سے سنیے گا، میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یا اللہ نے دو چیزوں کا نام دیا، مال اور اولاد۔ دو چیزیں انسان کی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہیں، مال اور اولاد۔ مال کے لیے بھی انسان بہت کچھ کرتا ہے، اولاد کے لیے بھی بہت کچھ کرتا ہے۔ مال کمانے کے لیے انسان رات دن ایک کر دیتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، اور اولاد کی خوشی کے لیے انسان اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا نام لے کر کے فرمایا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں اپنے مال سے جتنی بھی محبت ہو جائے، تمہیں اپنی اولاد سے جتنی بھی محبت ہو جائے، یہ محبت تمہیں اللہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ کہیں تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اس کو مثال سے سمجھو، آپ نے مارکیٹ میں دکان کھولی ہے، عصر کی اذان کا ٹائم ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، اللہ کے ذکر کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے، نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ایک طرف اللہ کا ذکر اور نماز ہے، اور دوسری طرف آپ کی دکان ہے، آپ کا کسٹمر ہے، آپ کا پروفٹ ہے، آپ کا بزنس ہے۔ اب امتحان ہے آپ کے سامنے، 10 منٹ کے لیے دکان یا تو بند کیجئے، یا پھر آپ نماز کو قربان کیجئے۔ اب یہی کسوٹی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب قرآن کی اس آیت کو آپ اپنے سامنے رکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، اے ایمان والو، تمہارا مال بہت ضروری ہے تمہارے لیے، بہت امپورٹنٹ ہے تمہارے لیے، مگر اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی نماز کی طرف تم کو بلا رہا ہے، اگر حی علی الصلاۃ کی آواز تم کو دی جا رہی ہے، تو تمہاری دکان بند ہو جانی چاہیے، تمہارا کاروبار بند ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے ایمان کی نشانی۔ آپ گھر میں ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، نماز کا ٹائم آیا، بچوں کو کھلا رہے ہیں، آپ بچوں سے لاڈو پیار کر رہے ہیں۔ نماز کا ٹائم آیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے پریوار کو چھوڑ کر کے آپ کو مسجد میں جانا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف جانا ہے۔ اولاد کی محبت کہیں آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد کے اندر کھیلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ 4-5 سال کے معصوم بچے ہیں، لال رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، نبی کے بیٹے کی طرح ہیں، نبی اپنے بچوں کی طرح ان سے پیار کرتے تھے۔ دونوں مسجد میں نظر آئے، امام کائنات نے منبر سے دیکھا میرے نواسے گرتے پڑتے پھسلتے کودتے مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ او لوگو، میرے نبی کو اللہ نے کوئی اولاد نرینہ سے نہیں نوازا، بیٹے آپ کو پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا اللہ کے نبی کے لیے، اور شاید حکمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کے کسی بیٹے کو جوان ہونے نہیں دیا۔
قاسم پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، عبداللہ پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، ابراہیم پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے، کوئی بیٹا آپ کا جوان نہ ہوا۔ اور اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت بھی کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی ایسا لڑکا نہیں جو جوان ہوا ہو، جو مرد ہوا ہو۔ دنیا والوں کو یہ میسج بھی دیا گیا، او لوگوں یہ میرا آخری نبی ہے، یہ سب سے محبوب میرا بندہ ہے، مگر ہمارے فیصلے کے آگے میرے نبی بھی مجبور ہے، میرے نبی کو بھی میرے فیصلے کے آگے کوئی اختیار نہیں ہے، میں نہ چاہوں تو میرے نبی کو کوئی بیٹا نہیں ہے، میں نے چاہا تو 4 بیٹیاں میں نے دے دی، اور میں نے نہیں چاہا تو کوئی ایک بیٹا بھی میرے نبی کا جوان نہ ہوا۔ مکے والوں نے تانا بھی دے دیا، اے محمد آپ کے بعد تو آپ کی کوئی نسل نہیں چلے گی، بھئی دنیا میں اسی کو تو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اگر کسی کو لڑکا نہ ہو، کسی کو صرف بیٹیاں ہو تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ اس کی تو نسل نہیں چلے گی، اس کا تو ونش نہیں چلے گا۔ یہ تانا کوئی نیا نہیں ہے، یہ تانا تو 1400 سال پرانا ہے، یہ تانا تو اللہ کے نبی کو بھی دیا گیا، اے محمد آپ کی تو نسل نہ چلے گی، آپ کی تو کوئی اولاد نرینہ آپ کو نہیں، آپ کو تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، آپ کو کون یاد کرے گا؟ وہ لوگوں ہماری ماں کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں، ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں۔ اللہ کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے، اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے، جب نبی کو برا بھلا کہا گیا، جب نبی کو تانا دیا گیا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اللہ نے اپنے نبی کا جواب دیا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی کون کہتا ہے کہ آپ کے بعد آپ کا نام نہ لیا جائے گا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی کل قیامت کا دن ہوگا، اہل ایمان آپ کے پاس آئیں گے، جب تک آپ کے ہاتھ سے وہ کوثر کا جام نہ پی لیں گے وہ جنت کے اندر داخل نہ ہوں گے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ اے نبی آپ کو جو یہ کہتا ہے کہ آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اے نبی جاؤ ان کو سنا دو، جب تک دنیا میں اذان کی آواز جاری رہے گی، جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہوتی رہے گی، تب تک اس دنیا کے اندر، آسمان کے اندر، زمین کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بھی بلند ہوتی رہے گی۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو بہت بھلائیوں سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی جو لوگ آپ کے دشمن ہیں کل ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، کل ابو جہل کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، کل ابو لہب کو کوئی یاد کرنے والا نہ ہوگا، لیکن اے نبی آپ کے اوپر جان چھڑکنے والے، آپ کے لیے جان دینے والے، آپ کے لیے جان لٹانے والے اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی نسل کٹا ہوا ہے، آپ کے دشمن کی دم کٹی ہوئی ہے، بیٹا نہیں اللہ کے نبی، لیکن ہاں اللہ کے نبی ہمارے لیے باپ کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے باپ کی طرح، روحانی اولاد اللہ کے نبی کی آپ کی امت ہے جو کروڑوں کی تعداد، بیٹا لیکن کوئی نہیں۔ اب نواسے جو نبی کے ہیں وہ نبی کے بیٹوں سے کم نہیں۔ نبی اکرم خطبہ دے رہے ہیں، نواسے نظر آئے، آپ منبر سے اترے، اپنے دونوں نواسوں کو گود میں لیا اور آپ نے فرمایا، او لوگو میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے ایمان والو تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ میں اپنے ان دونوں نواسوں کو دیکھ کر کے برداشت نہ کر پایا، جب تک میں نے اپنا خطبہ نہ روک لیا، میں منبر سے اتر نہ گیا، جب تک ان کو اپنی گود میں نہ لے لیا، ان کو چوم نہ لیا، ان کو پیار نہ کر لیا، مجھے چین نہ ملا۔ تو مال اور اولاد
یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ انسان حرام کا راستہ کیوں اپناتا ہے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ الگ بات ہے کہ جب آپ جوان ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنے بوڑھے باپ کی پیشانی پر بڑھاپے کی لکیریں بری لگنے لگتی ہیں، مگر کبھی غور کرنا کہ اپنے بچوں کے لیے ماں باپ کیا کیا کرتے ہیں۔ کتنے تو ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی خوشی کے لیے غلط راستہ بھی اپنانے لگتے ہیں، حالانکہ وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اپنے بچوں کی خوشی کے لیے ماں باپ کبھی کبھی حرام اور ناجائز راستہ بھی اپنانے لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں مال سے جتنی بھی محبت ہو جائے لیکن مال کے چکر میں کبھی تم اللہ کے ذکر کو مت چھوڑنا۔ 2017 کی بات ہے، اللہ نے سعودی عرب جانے کا موقع دیا۔ مدینہ کے اندر میں عصر کی نماز کا ٹائم تھا، اذان کے 10 منٹ پہلے مسجد نبوی سے واکنگ ڈسٹینس پر ایک نقاب کی دکان پر گیا، نقاب خریدا، میں نے سلیکٹ کر لیا، پسند کر لیا، ریٹ بھی طے ہو گیا۔ میں پیسہ دینے والا ہوں، نقاب دینے والا نقاب دینے والا ہے۔ بغل میں مسجد نبوی کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دکاندار نے کاؤنٹر بند کر دیا، پردے گرا دیے، کہا شیخ صاحب بعد میں آئیے۔ میں نے کہا بھائی میرے اذان ہو رہی ہے، ابھی تو جماعت میں 10 منٹ کا ٹائم ہے، ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم پیسہ لے لو سامان دے دو۔ کہا نہیں، اذان ہو چکی ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اذان ہونے کے بعد کوئی سودا سلب کریں، آپ نماز کے بعد آئیے، دکان میری کھلی رہے گی، آپ کو سامان مل جائے گا۔ اللہ کی قسم اس دکاندار نے پیسہ میری جیب میں موجود ہے، اس نے پیسہ نہ لیا، اس نے سامان نہ دیا۔ اذان کی آواز سننے کے بعد وہ لوگوں، آج سعودی عرب کے لوگ بہت برائیاں کرتے ہیں، اللہ کی قسم اپنی تمام کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود آج بھی اسلام اگر اپنی سچی حالت میں پوری کائنات کے اندر کہیں موجود ہے تو آپ کو اس مکہ مدینہ کی سرزمین پر مل جائے گا۔ اذان ہو رہی ہے، دکان بند، کوئی سودا نہیں ہوگا۔ مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ میرے نیک بندے تو وہ ہیں، میرے نیک بندے تو وہ ہیں، میرے اللہ والے بندے تو وہ ہیں، ان کا کاروبار کبھی ان کو نماز سے نہیں روکتا، ان کی تجارت ان کو کبھی نماز سے نہیں روکتی۔ اللہ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا۔ اور آج اگر کوئی اللہ کو بھول گیا، اس کی زندگی میں سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، نماز نہیں ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، تو دنیا میں تو جو ہوگا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمیں یاد نہیں کرے گا، جس کی زندگی میں سب کچھ ہوگا لیکن اللہ نہیں ہوگا، اس کی زندگی کو ہم بے چینی والی زندگی بنا دیں گے۔ وہ کروڑوں اور لاکھوں کمائے گا لیکن اس کے گھر میں چین نہ ہوگا، ساس بہو کے جھگڑے اس کے گھر میں ہوں گے، بھائی بھائی کے جھگڑے اس کے گھر میں ہوں گے، اس کے گھر میں نند بھابھی کے جھگڑے ہوں گے، اس کے گھر میں دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے ہوں گے، اس کے گھر میں نہ چین ہوگا نہ سکون ہوگا، اس کے بچے بیمار ہوں گے جو ہم کو یاد نہیں کرے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی بے چینی والی بن جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت کے دن ہم ایسے انسان کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا اے اللہ میں تو دنیا میں اچھا خاصا دیکھا کرتا تھا، میں آج اندھا کیسے ہو گیا؟ اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، میرے بندے تیرے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں، تیرے سامنے نماز کی اہمیت بتائی گئی، تیرے سامنے بے حیائی کی برائی کی گئی، مگر تو بے حیائی کے کام کرتا رہا، تو نماز کو چھوڑتا رہا، تو اللہ کی یاد سے غافل رہا۔ جب تو دنیا میں اندھا بن گیا تو آج ہم نے تجھ کو اندھا بنا دیا۔
تو یہ پہلی آیت ہے کہ اپنے مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کو مت. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو مال کے چکر میں اللہ کو بھول جائے گا، جو اولاد کے چکر میں اللہ کو بھول جائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اس سے زیادہ گھاٹے کا سودا کوئی نہیں کر رہا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم دکان کر رہے ہیں نماز چھوڑ کر کے، ہماری دکان میں بڑی برکت ہو رہی، بڑا پیسہ آ رہا ہے. نہیں، پیسہ تو آ رہا ہے مگر آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. جانتے ہو فائدے کا سودا کس کو کہتے ہیں؟ آؤ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، فائدے کا سودا کس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں اپنے باغ کی چہار دیواری کر رہا ہوں، میرا کھجوروں کا باغ ہے، میں اس کی باؤنڈری کر رہا ہوں، اور باؤنڈری کرنے میں میرے پڑوسی کا ایک کھجور کا پیڑ آ رہا ہے. میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کھجوروں کا پیڑ تم مجھے دے دو، لیکن وہ مجھے دینے کو تیار نہیں ہے. نبی اکرم نے اس کو بلایا، کہا بھائی اپنے باغ کی باؤنڈری کر رہا ہے، تمہارا ایک پیڑ اس کی باؤنڈری کے راستے میں آ رہا ہے، تم اپنے پیڑ کی جو مناسب قیمت ہے دے دو. اس نے کہا نہیں، میں نہیں دے سکتا. اس نے کہا میں یہ پیڑ نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. اس نے کہا ہاں، اگر اس ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں مجھے پورا ایک باغ دے دیا جائے تو میں وہ باغ کے بدلے میں ایک کھجور کا پیڑ دے دوں گا. نبی اکرم نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، کوئی ہے جو اس پیڑ کو خرید لے؟ میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اس سے بہتر کھجوروں کا باغ اس کو جنت میں ملے گا. کوئی ہے اللہ کا بندہ جو اپنا کھجوروں کا باغ اس کو دے دے اور اس کا یہ پیڑ خرید لے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کا نام تھا ابو دہدہ. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، میرا ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنا کھجوروں کا باغ اس کو دے رہا ہوں، اور اس کا وہ ایک کھجور کا پیڑ میں لے کر کے اپنے اس صحابی بھائی کو دے رہا ہوں. سودا ڈن ہو گیا. ابو دادا دوڑے دوڑے گھر آئے، ان کی بیوی اسی باغ میں گئی ہوئی تھی. مسند احمد کے الفاظ ہیں، حضرت ابو دادا باغ کے دروازے پر پہنچے اور بیوی کو آواز دی، اے ام دادا، اے میری بیوی، تم جلدی سے اس باغ سے نکل جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. اے میری بیوی، میں نے ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں اس باغ کو خرید لیا ہے، اس باغ کو بیچ دیا ہے، اور مجھے اللہ کے نبی نے اس پر جنت میں اس سے بہترین باغ کی گارنٹی دی ہے. آج کے دور کی عورتیں ہوتی تو شوہر کی یہ بات سن کر کے 4 باتیں سناتی کہ آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں دیکھا، آپ سے بڑا اسٹوپڈ کوئی نہیں دیکھا کہ آپ ایک پیڑ کے بدلے آپ اتنا بہترین باغ آپ بیچ کر کے چلے آئے. آج کی عورتیں ہوتی تو 4 تانے مارتے. لیکن میری پیاری ماں بہنوں، نبی کی صحابیات کی زندگی بھی کیا زندگی تھی. ام دادا اس باغ سے نکلتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہیں، اے میرے شوہر، آپ نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، آپ نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے، آپ نے جنت کے باغ کے بدلے اپنے باغ کو دے دیا ہے، آپ نے کوئی گھاٹے کا سودا نہ کیا. یہ تھے صحابہ. ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا صہیب رومی. ہمارے یہاں شیرشابادی چلتا ہے، انصاری چلتا ہے. اسی بہار میں دربھنگا میں ایک گاؤں ہے، وہاں سڑک میں دیوار بنی ہے، ایک طرف سے انصاریوں کا راستہ ہے، ایک طرف سے شیخ کا راستہ ہے. انصاری کے راستے سے شیخ نہیں جا سکتا، شیخ کے راستے سے انصاری نہیں جا سکتا. ہم تو برادریوں میں بٹے ہوئے. ٹھیک ہے، برادری ہے تو ہے، لیکن برادری کوئی فخر کی چیز نہیں ہے. شیرشابادی یہ سوچے میں شیخ اور انصاری اور خان سے اچھا ہوں، خان یہ سوچے میں انصاری سے بہتر ہوں، انصاری یہ سوچے میں فلاں سے بہتر ہوں. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. برادری کی بنیاد پر کسی کو کوئی عزت حاصل نہیں ہے. نبی کے صحابہ میں آپ دیکھیں ورائٹی ہے صحابہ. سلمان فارسی ایران کے رہنے والے، صہیب رومی روم کے رہنے والے، اسی طریقے سے حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے،
کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی ایران کا ہے، کوئی حبشہ کا ہے، لیکن نبی کے سارے صحابہ درجے میں اور مقام میں صحابی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں، صحابی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں۔ حضرت بلال تو غلام تھے، ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر کے آزاد کیا تھا، اور حضرت عمر کہا کرتے تھے آتق سیدنا سیدنا، بلال بھی ہمارا آقا اور ابو بکر بھی ہمارا آقا، ہمارے آقا نے ہمارے آقا کو خرید کر کے آزاد کیا۔ بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوگی، آپ نے حج کیا ہوگا، آپ نے عمرہ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے میں گورے اور کالے کا کوئی فرق نہیں، انصاری اور شیخ زبادی کا کوئی فرق نہیں، امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں، سارے کے سارے لوگ ایک ہی آواز دے رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہے ہیں، ایک ہی آواز ہے، ایک ہی ڈریس کوڈ ہے، ایک ہی گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے غلام بن کر کے مکہ میں آئے، کسی نے آزاد کر دیا، بزنس کرنے لگے۔ اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے، تجارت میں برکت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ سب سے بہترین پیشہ کھیتی کرنا ہے، اور کھیتی کرنے کے بعد سب سے بہترین پیشہ تجارت ہے۔ تجارت میں اللہ نے بہت برکت رکھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی، بزنس کیا، اور اللہ نے برکت دی، بہت پیسہ کمایا انہوں نے۔ نبی اکرم کے اوپر ایمان لائے، صحابی ہو گئے۔ پھر ایک ایسا موقع آیا کہ اللہ کے پیارے نبی مدینہ چلے گئے، صہیب رومی ابھی مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے۔